دوستوں السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم ایک قرآن نبی ہیں۔ مسلمان ان کو اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں جو مخلوق خدا کی ہدایت اور رہبری کے لیے مبعوث ہوئے، ایک مدت تک زمین پر رہے، پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قریب قیامت آپ پھر نزول فرمائیں گے اور شریعت محمد پہ عامل ہوں گے، ایک مدت تک قیام کریں گے اور پھر وصال فرما کر مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ قرآن کے مطابق عیسیٰ مریم بنت عمران کے بیٹے تھے جو کنواری ماں بنی تھی۔ قرآن اور اسلام روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 1500 سال قبل بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزوں سے نوازا تھا۔ ان کا ایک معجزہ دریائے نیل کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا بھی تھا۔ مصر کے حکمران فرعون وقت رمیس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد مصر چھوڑنے کے لیے دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ فرعون بھی تخت اور طاقت کے نشے میں چور کسی بدقسمت ہاتھی کی طرح انہیں مار ڈالنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہوا ان کے سروں پر جا کھڑا ہوا۔ اس وقت شدید طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان تھے کہ فرعون سے بچنے کے لیے دوسری طرف کیسے جایا جائے، اور دریائے نیل کے پانی کو دیوار کی صورت 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دریائے نیل کے بیچ ایک خشک راستہ ابھر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس راستے سے بآسانی گزر کر دوسری جانب چلے گئے۔ فرعون نے بھی یہ راستہ دیکھا تو اپنی فوج کو اسی راستے پر اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج دریا کے بیچ میں پہنچی تو اللہ کے حکم سے پانی واپس اپنی جگہ آ گیا اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ غرق و آب ہو گیا۔ فرعون کی ہونت شدہ لاش آج تک اکر رکھنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ جدید سائنس نے بھی اس معجزے کی تصدیق کرتے ہوئے اس خالصاً فطری عمل قرار دیا ہے۔ حال ہی میں ہونے والے تحقیق کے مطابق بحری سائنس کے ماہرین اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ انتہائی تیز رفتار ہوائیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ دریائے سمندر کے کسی مخصوص حصے سے پانی کو اڑا کر اس جگہ بالکل خشک بنا سکتی ہے، اور یہ جگہ دریا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ ماہرین کو اس تحقیق کی سند اس وقت ملی جب تاریخی موسمیات ریکارڈ کے مطابق سن 1882 میں ایسا ہی ایک طوفان نے دریائے نیل کو ایک بار پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بیچ میں ایک خشک راستہ ابھر آیا۔ طوفان کی شدت کم ہونے کے بعد پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔